مسیح یسوع کے بہت ہی خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے شدت کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اور جیسے میں نے پچھلے پروگرامز میں بتایا کہ وہ لوگ ابلیس کے فرزند ہیں، وہ شیطان کے قبضے میں ہیں، وہ شیطان کی قید میں ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کو ابلیس نے اندھا کر رکھا ہے، اس لیے وہ انجیل کے پیغام کو سمجھ نہیں سکتے، اور انجیل کا پیغام ان کے لیے بیوقوفی کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم نے اب دعا کرنی ہے، اور دعا کرنی کہ خدا ان کی آنکھیں کھولے۔ یہاں پر میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس کافی ساری آگے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اور ریزن جو ہوتی ہے اس کی کہ میں جو زیادہ سے زیادہ حوالہ جات اور زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک لائن پڑھ کر سناتا ہوں کہ one of the foremost reason for praying for the lost is our love for them، کہ سب سے جو بڑی وجہ ہے ہمارے دعا کرنے کی، جو خاص طور پر جب ہم ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھوئے ہوئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، وہ ہماری محبت ہے ان کے لیے۔ اگر ہم ان سے واقعی محبت کرتے ہیں تو ہم پریچ کرنے کی بجائے ہم ان کے لیے شدت کے ساتھ دعا کریں گے، شدت کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھیں گے، تاکہ خدا ان کی آنکھیں کھولے، تاکہ وہ یسوع مسیح کو جان سکیں۔ So prayer has been described as a love on its knees، کہ دعا جو خاص طور پر جو ہم ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو یسوع کے پاس ابھی تک نہیں آئے، ان کے لیے دعا کرنا ہماری محبت جو ہمارے گھٹنوں پر ہے، جو ہمارے گھٹنوں کی محبت جو ہے، وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے ہیں تو یہ ہماری محبت ان کے لیے ہے۔ Certainly it was God's love for mankind to brought Jesus to the cross، کیونکہ یہ حقیقت میں خدا کی محبت تھی جس نے یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا۔ یہ خدا کی محبت ہے ہم سب کے لیے، اور آپ سمجھیں کہ یہ تو خدا کی طرف سے ایک ظالمانہ کام ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر ٹانگ دیا ہے۔ ہاں، یہ لگتا ظلم ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کو بچانے کے لیے خدا کی محبت ہے، کہ خدا نے آپ سے اس قدر پیار کیا کہ اپنے بیٹے کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو ہی ہمارے لیے صلیب پر چڑھا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ اور یہ جب کوئی شخص اپنی سب سے قیمتی چیز آپ کو دے دیتا تو اس میں اس شخص کا پیار آپ کے لیے پایا جاتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے دے دیا ہے، تو اس میں خدا کی بے پناہ محبت، خدا کی شدت سے ہمارے لیے محبت ہے۔ وہ اس محبت کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا مجھے بے پناہ محبت کرتا ہے، خدا مجھے شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں خدا تو مجھے پسند ہی نہیں کرتا، خدا تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، خدا تو میرے خلاف ہے، لیکن خدا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے شدت کی محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت جو ہے وہ ساری محبتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہاں پر لکھتے اٹ واز لو فار ہز۔ اب یہ دیکھتے ہیں، یہ ایک جو بات، ایک کہانی میں نے پڑھی، اس کو میں نے مختلف طریقے سے اس کو دیکھا۔ لوکا کی انجیل، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب۔ دس از ریئلی امیزنگ۔ اب تو ہمیں کچھ ہم سمجھتے کہ سب ٹھیک ہے، بڑا مزہ ہے، سب صحیح کام چل رہا ہے۔ یہاں پر ایک سٹوری آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کی 19 باب سے آخر تک پڑھیں گے۔
ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ یہ خدا جو ہے وہ سٹوری بیان کر رہے ہیں۔ ایک دن میں ایک میٹنگ میں گیا تو ایک پاری صاحب نے کہا کہ یسوع مسیح اتنی سٹوریاں سناتے تھے تو میں بھی سٹوری سنا سکتا ہوں۔ یسوع مسیح سچی سٹوریاں سناتے تھے، وہ کوئی جھوٹی سٹوریاں نہیں سناتے تھے۔ تو اگر آپ جھوٹی سٹوریاں، جوکس یا ایسی باتیں بیان کرتے ہیں تو آپ یسوع کی مانند نہیں ہیں، یا آپ یسوع کی مانند سٹوریز نہیں بتا رہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح یہاں پر جو سٹوری بتا رہے ہیں وہ ایک سچی سٹوری ہے، کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں، اور ہم جو سٹوریاں سناتے ہیں کئی دفعہ وہ سٹوریاں سچائی پر مبنی نہیں ہوتی۔ کچھ جوکس ہوتے ہیں، اور جوکس کو ہم کہتے ہیں نا یسوع مسیح تمثیل بتا رہے تھے تو میں بھی تمثیل سنا دوں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ یسوع مسیح یہ سچی سٹوری بتا رہے ہیں، جھوٹی سٹوری نہیں بتا رہے، ایسے من گڑت سٹوری نہیں بتا رہے۔ اسے عرض ہوتی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی اس کے نسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہو کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم رواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے ابراہیم، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تار کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ اور ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں پر تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی ہی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ سنیں گے، نہ مانیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک سچی کہانی خداوند یسوع مسیح نے سنائی ہے، اور یہ 2 لوگوں کی کہانی ہے، اور ان کی زندگی کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو دولت مند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے دولت مند جو ہیں وہ برے ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص جو دولت مند ہے، اس کا دھیان، اس کی سارا کچھ دولت ہی ہے، اسے خدا کا کچھ خوف نہیں ہے۔ وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور وہ ایسے دیکھ سکتے ہیں، لازر نام ایک نسوروں سے بھرا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ یہ شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی خدمت نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس شخص کو دینے کی بجائے کتوں کو ڈال دینا، جو نا یہاں پر لکھا ہے، اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کا نسور چاٹتے تھے۔ اب یہ شخص، میں نے ایک کارٹون مووی دیکھی کہ یہ شخص جو ہے، دولت مند جو ہے، جب کھانا اس کا بچتا تو بجائے کہ یہ شخص جو ہے وہ
اس غریب کو کھانا دے تو یہ کیا کرتے تھے؟ کتوں کو ڈال دیتے تھے۔ تو اب یہاں پر دیکھتا ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ اس کو کاش کہ یہ جو کھانا، اتنا کھانا یہ ضائع کر رہے ہیں، یہ مجھے مل سکے، لیکن وہ ملتا نہیں تھا بلکہ کتوں کو ڈال دیتے تھے۔ اور کتے وہاں پر آ کر کتے وہاں پر کیوں تھے؟ کیونکہ کتوں کو کھانا ڈالا جاتا تھا، اس غریب کی بجائے کتوں کو کھانا ڈالا جاتا تھا۔ اور کھانا کھانے کے بعد کتے جو تھے اس شخص کو دیکھتے، اس کا نسور جو اس کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں تو اس کو بھی چاٹا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ شخص جو ہے دولت مند، یہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے۔ جب کسی شخص کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا تو وہ کسی غریب کو سامنے پڑے ہوئے دیکھ کر اس سے نظریں دور کر لیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اس شخص نے، اس کی زندگی میں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، وہ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو غریب شخص ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں پر غریب کا جو لفظ ہے وہ یہ نہیں ہے صرف کہ وہ جو فزیکلی طور پر غریب ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ ہاں وہ تو نظر آتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ایک غریب کا جو لفظ ہے ریپینٹڈ ہارٹ، کہ وہ ایسا شخص ہے جو توبہ یافتہ شخص ہے۔ مجھے دیکھنے دیں یہاں پر 16 باب اس کی 19 آیت۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ And there was a certain wealthy man, and he dressed a purple garment and fine linen, enjoying himself day after day. And some poor man named Lazarus. اور یہاں جو پور کا لفظ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ جو فزیکلی طور پر، بلکہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا لفظ جو دل کے غریب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے وہ توبہ کرنے والا شخص ہے، یہ خدا کے خوف میں چلنے والا شخص ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور کیا ہوا؟ جو توبہ یافتہ شخص تھا وہ مر گیا، اور کیا ہوا کہ وہ فردوس میں چلا گیا۔ فردوس کا مطلب ہے باغ، جیسے ہم دیکھتے ہیں باغ عدن، آسمان پر جو باغ ہے اس میں چلا گیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں پرانے وقت میں جب یسوع یہ سٹوری بتا رہے تھے، اس وقت فردوس جو تھا وہ نیچے تھا، لیکن جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو اب فردوس جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آنکھیں اٹھا کر، جو پتال میں تھا، جو جہنم میں تھا، تو اس نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو غریب شخص ہے، وہ لازر جو ہے وہ آرام کی حالت میں ہے، لیکن یہ شخص جو ہے وہ دکھ کی حالت میں ہے، آگ میں جل رہا ہے۔ اور خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جو آگ ہے وہ بجھے گی نہیں، بندہ مرے گا بھی نہیں، اور یہ چلا رہا ہے، اس کو بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ اور اب اس دکھ کی حالت میں اس نے 2 باتوں کی درخواست کی ہے۔ ایک بات کہ لازر کو وہاں پر جو ہے ابراہیم بھیجے تاکہ اس کو تھوڑا پانی پلایا جائے، لیکن کیا ہے، وہ خاص جو ہے اس کی ڈینائی ہو گئی ہے، اس کی دعا جو ہے وہ اس کو دعا کا جواب نہیں مل سکتا۔ اور دوسری جو بات اس نے کی ہے کہ اچھا چلو اس بات کا جواب تو نہیں مل سکتا، لیکن دوسری بات کا، اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو میرے باپ کے گھر میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس سے میرے باپ کے گھر بھیج۔ پہلے وہ درخواست کرتا ہے کہ اسے یہاں میرے پاس بھیج، پانی لے کر آئے، اور جب اس کا جواب نہیں ملا، ابراہیم نے کہا کہ کیا ہوا کہ ان سب باتوں کے سوا ہمارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے۔ ابراہیم نے کہا دیا کہ نہیں آ سکتا، تو اب اس نے دوسری درخواست کی
دوسری درخواست کیا کی کہ اس نے کہا کہ تو ایسا کر کہ اس شخص کو زندہ کر کے تو اس کو میرے باپ کے گھر، میرے 5 بھائی ہیں ان کے ہاں بھیج دے۔ یہ دوزخ میں کیا کر رہا ہے؟ شفاعت کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے۔ میں ایک شخص کے بارے میں جانتا ہوں، اس شخص کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باپ سے نہیں ملا تھا۔ اس کا باپ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو اپنے بدن سے باہر آ جاتا تھا، تو جسے ہم ایسٹرل پروجیکشن کہتے ہیں، اور اس کے بیٹے کو میں قریبی طور سے جانتا ہوں۔ تو وہ کیا ہوا کہ جب اس کا باپ مر گیا، میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، تو کیا ہوا کہ میں نے اس بھائی کو بتایا کہ تمہارا جو باپ ہے وہ ایسے ایسے میں نے دیکھا ہے۔ اس کو میں نے یہ نہیں فوراً نہیں بتا دیا کہ میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے باپ سے ملے ہوئے ہیں، آپ نے بالکل ہو بہو ان کا چہرہ بیان کر دیا۔ اب بھی میرا ان کا چہرہ جو نا میرے سامنے ہے۔ تو کیا ہوا کہ میں نے پھر ان کو بتایا کہ وہ کہاں پر ہے، اور وہاں پر وہ چلا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آسمان پر جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا یسوع مسیح کے پاس جائے، لیکن جو شیطان اس کو ٹارچر کر رہا ہے، شیطان اس کو مار رہا ہے کہ وہ کیوں ایسے یسوع کا نام لے رہا ہے، یا کیوں وہ آسمان کی بات کر رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امیر آدمی جو ہے وہ اس بات کی درخواست کر رہا ہے کہ اے باپ ابراہیم، کہ تو ایسا کر کے اس کو زندہ کر کے تو میرے باپ کے گھر میں اس کو بھیج، تاکہ میرے 5 بھائی، اس کو پتہ ہے کہ اس کے 5 بھائی بھی اسی کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو انہوں نے بھی یہاں پر ہی دوزخ میں ہی آنا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ابراہیم جو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، موسیٰ اور نبیوں کی سنیں، تو خدا کا شکر کرتے ایک خدا کا عظیم خادم جس کا نام رینہارڈ بانکے ہے، اس نے ایک بات بتائی۔ اصل میں ہوا یہ کہ ان کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اور ایک شخص جو تھا وہ 4 دن کا یا 4-5 دن کا جو بھی، یا ہفتے کا سم تھنگ، مجھے نہیں پتا کتنے دن کا تھا، اس شخص کو نلا دلا کر، جیسے بھی موچری میں، یہاں پر تو موچری میں سارے وہ آرگنز نکال لیتے ہیں، دل بھی نکال لیتے ہیں، پھیپھڑے، سارا کچھ نکال لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کو باکس میں بند کر تھا اور رکھا ہوا تھا۔ تو کیا ہوا کہ ان کے لوگوں نے یہ سوچا، رشتہ داروں نے، اس کا نام ڈینیل تھا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس باکس کو، اس تابوت کو لے کر رینہارڈ بانکے کی میٹنگ میں چلے جائیں۔ تو میٹنگ میں تو نہیں لے جا سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو بیسمنٹ تھا اس کے نیچے، چرچ کے نیچے، اس میں لے کر چلے گئے، اور کہتے کہ خدا کی حضوری اتنی تھی کہ انہوں نے دعا کرنا شروع کی وہاں پر، تو وہ شخص جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب دانیل نے یہ بات بتائی کہ خدا نے اس کو بتایا کہ جو امیر آدمی نے دعا کی تھی ابراہیم کے سامنے، اب خدا نے اس دعا کا بھی جواب دے دیا ہے۔ جب مجھے خدا نے زندہ کیا ہے، واپس لایا ہے، اور اگر میں آپ کو بتاؤں موچری کے بارے میں، جہاں پر مردوں کو رکھا جاتا ہے، تو فریزنگ جگہ ہوتی ہے، وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر ان کو رکھیں، اس کو صاف کیا جاتا ہے، انتڑیاں وغیرہ سب کچھ نکال لیا جاتا ہے، پانی بھر دیا جاتا ہے۔ یہ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا معجزہ ہے کہ سارا کچھ اس میں واپس خدا ڈالتا ہے، اور دل وغیرہ سب کچھ ڈال دیتا ہے خدا، تو اس کو زندہ کرتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ آ کر یہ بتاتا ہے کہ خدا نے ابراہیم جو امیر آدمی کی دعا کا اب جواب دے دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر آدمی جو ہے وہ شدت کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟
बाइबल में हम स्टोरीज को पढ़ते, बाइबल में वहाँ पर लिखा है कि खुद इब्राहिम ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन खुदा की जो मोहब्बत इस बंदे की जो स्टोरी है उसको बता रहा है कि खुदा की इतनी मोहब्बत है कि खुदा हर वो तरीका का इस्तेमाल कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से लोग जो है निजात पा लें, यीशु मसीह के पास आ जाएं। तो मैं समझता हूं कि जिस शिद्दत के साथ ये शख्स जो अमीर आदमी है वो मिन्नत कर रहा है, शफात कर रहा है अपने भाइयों के लिए, मैं समझता हूं उतनी ही शिद्दत के साथ हम जो जिंदा हैं उसी शिद्दत के साथ हमें जो गुनहगार लोग हैं उनके लिए क्या करना है, शफात करनी है, उनके लिए दुआ करनी है कि वो लोग तौबा कर जाएं और बच जाएं। इस तरह से हमने शफात करनी है और ये बड़ा ही ज़रूरी तरीका है कि हम इस तरह से शफात करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं बता रहा था कि कैसे खुदा चाहता है कि हम जिन चीज़ों को प्यार करते हैं उनको छोड़कर हम लोगों से जो खोए हुए हैं उनसे इस कदर प्यार करें कि उनके लिए शिद्दत के साथ, जैसे ये शख्स जो दोज़ख में है वो दुआ कर रहा, मिन्नत कर रहा, पुकार रहा है, रो रहा है, चला रहा है कि उसके भाई जो हैं वो निजात पा जाए। मुझे नहीं पता कि उसके भाई निजात पा गए या नहीं पा गए, जब हम आसमान पर जाएंगे तो हमको फिर ये बात पता चलेगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों की जो स्टोरीज़ हैं कि वो मर गए और आसमान पर गए या दोज़ख में गए तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या सुना। तो ये सारी चीज़ें खुदा जो इन आखिरी दिनों में ज़ाहिर कर रहा है, इसका मकसद ये है कि जितने लोग अभी तक जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया वो यीशु मसीह को कबूल करके निजात पा ले ताकि वो दोज़ख की आग से बच सकें। और एक और स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक स्वीडन के तीन एक्चुअली, टागे शोबर्ग और स्टैनले शोबर्ग, ये सारे जो मिशनरी जिन्होंने फुल गॉस्पेल मिशन का आगाज़ पाकिस्तान में किया, तो वो अपनी स्टोरी में बताता है कि मेरी माँ जो है वो शख्स जो था वो बड़ा ही मतलब गलत किस्म का शख्स था ये, और शराबें पिया करता था, पार्टीज़ में जाता था, लेकिन उसकी माँ जो है बड़ी शिद्दत के साथ दुआ कर रही थी। और खुदा का शुक्र करते हैं उन माँओं के लिए जो अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं कि उनके बच्चे निजात पाएं। बहुत सारी माएँ जो हैं वो उनको पैसे देती हैं, उनको सेल फोन लेकर देती हैं, उनको टैब्स लेकर देती हैं। और बहुत सी माएँ आजकल बच्चों को संभालने की बजाय उनके सामने टैब रख देती हैं कि चल तू खेलता रहा टैब के साथ, या सेल फोन दे देती हैं तो चल तू सेल फोन के साथ खेलता रहे, बजाय उनके लिए दुआ करें, उनके साथ यीशु मसीह की बात करें। वो क्या करती हैं, वो ये जो गैजेट्स हैं वो लेकर दे देते हैं। तो क्या करते हैं, एक तो जब बच्चे होते हैं तो उनके दिमाग जो अभी डेवलप नहीं हुए होते, तो उनके जो ब्रेन सेल हैं वो डाई करते हैं, मरते हैं जब लगातार हम स्क्रीन को देखते रहते हैं। तो ख़ास तौर पर बच्चों के, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके साथ बाइबल पढ़ें, दुआ करें, किताबें पढ़ें मसीह यीशु की, और इस तरह अच्छा होगा। और क्या हुआ कि वो शख्स जो है समहाउ वो जा रहा था तो उसको बड़ी सख्त उसके पाँव पर चोट लगी और वो वापस आ गया जहाँ वो जा रहा था। और माँ उसकी बड़ी खुश होती है स्टैनले की, तो वो कहती है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र है, थैंक यू जीसस फॉर ब्रिंगिंग माय सन बैक टू मी। तो वो बड़ी खुश होती है, वो कहता है माँ मुझे इतनी चोट लग गई है, ये है वो है, तो तू खुदा का शुक्र कर रही है। तो कह रही है कि मैं यही दुआ कर रही थी कि तू किसी तरह वापस आए
اور اس نے بتایا کہ اس کی دعا کی وجہ سے اس نے توبہ کی، نجات پائی، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ساری اور وہ بہت بڑا مشنری بنا جس نے جا کر پاکستان میں فل گاسپل چرچ کی جو بنیاد رکھی. سو پریز گاڈ اس بات کے لیے، ایسی ماؤں کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے شدت سے دعا کرتی ہیں. خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے شدت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو مسح کرتے ہیں، ہر روز ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن ہمارے بچے بھی خداوند کے جلال کے لیے کام کریں گے. سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کو ملے. اور میری یہی گزارش ہے کہ آپ شدت کے ساتھ دعا کریں. اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ کیسی شدت آپ اس امیر آدمی سے سیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی شدت کے ساتھ، حالانکہ وہ خود دکھ میں، حالانکہ وہ خود جل رہا ہے، لیکن اس کو فکر کن کی پڑی ہوئی ہے؟ فکر اس کو اپنے بھائیوں کی پڑی ہوئی ہے کہ وہ کہیں یہاں پر نہ آ جائیں. تو میں اور آپ ابھی زندہ ہیں، اس دنیا میں ہے، اس زمین پر ہیں، سارا اچھا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ. اور یہاں ہم اس بندے سے شدت سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی شدت سے آپ سے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہے. تو اسی شدت کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے تاکہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ دوزخ میں نہ چلے جائیں، بلکہ وہ یسوع کے پاس آئیں اور نجات پائیں. یہی شدت ہم نے اختیار کرنی ہے. آئیے ہم دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح، ہم تجھ سے یہ شدت سیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. سو ہم پر فضل کر کہ ایسی محبت تو نے بنی نوع انسان سے کی کہ اپنی سب سے بڑی قیمتی چیز، میں اس کو چیز نہیں کہوں گا بلکہ اپنا آپ، اپنا اکلوتا بیٹا جس سے تو شدت کے ساتھ پیار کرتا ہے، ہمارے لیے دے دیا تاکہ ہم گناہ سے آزاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی پا سکے. تو خدا ہم پر فضل کر کہ ہم بھی ایسی شدت کے ساتھ، جس شدت سے تو گنہگاروں سے پیار کرتا ہے کہ وہ نجات پائیں، اسی شدت کے ساتھ ہم بھی ان سے پیار کریں اور ان کے لیے اسی شدت سے، اسی پیار میں دعا کر سکیں، روزے رکھ سکیں. رحم کر. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں اور دعا کرتا ہوں بیماروں کے لیے بھی، خداوند ان کو بھی چھو دے. اور خداوند جب اس بیماری کی حالت میں ہیں تو خداوند ان پر فضل کر کے وہ سچی توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے وسیلہ سے نہ صرف اس بیماری سے چھوٹ سکیں بلکہ جو گناہ والی بیماری ہے اس سے بھی چھوٹ سکیں. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین، آمین، آمین.